ایرانی فوج نے امریکی صدر ٹرمپ کا آج ڈیل پر دستخط ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب فورس کا کہنا ہے کہ ایرانی مذاکرات کار اتوار کو کسی معاہدے پر دستخط نہ کرنے کا بتا چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ معاہدے پر دستخط کی تقریب اپنی سالگرہ کی وجہ سے 14 جون کو کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ اس موقع کو علامتی اہمیت دے کر اپنی ذاتی تشہیر کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط آج ہوں گے۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرموز سب کے لیے کھل جائے گی۔ جب سکون ہو جائے گا تو مناسب وقت پر جا کر جوہری مواد کی باقیات حاصل کر لیں گے۔ امید ہے یہ سارا عمل جلد اور آسانی سے مکمل ہو جائے گا۔ امریکہ ایران اور پورے مشرق وسطیٰ کے ساتھ مستقبل میں کام کرنے کے منتظر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا بیان اپنے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیا، جس میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آئندہ 24 گھنٹے میں ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کا امکان ہے۔ پاکستان اس معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ تکنیکی سطح کے مذاکرات آئندہ ہفتے ہوں گے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط آج نہیں ہوں گے۔ ہمیں دستخط کرنے کے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ آنے والے دنوں میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ امریکہ کے عدم استحکام رویے کی وجہ سے ہمیں کسی بھی بیان سے محتاط رہنا چاہیے۔ خطے میں غیر ملکی فوج کی موجودگی اور اڈوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک بار پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت، کہا ماضی میں بھی ان کی پیشکش کو ٹھکرایا گیا، لیکن آج بھی کہتے ہیں میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت کی جانب بڑھیں، آج بھی دیر نہیں ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا باری پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کا مطالبہ، کہا معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی وزیر اعظم کو بیٹھ کر معاملات آگے بڑھانے کی پیشکش، کہا غلطیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ بنوں میں تھانہ ڈویل کی حدود میں اودین قلعہ میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ سے 4 افراد قتل ہونے والوں میں باپ اور 3 بیٹے شامل۔ پولیس کے مطابق چچا زاد ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ گجرانوالہ میں بیٹی، داماد اور ملازم کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار۔ سی پی او کے مطابق ملزم نے پسند کی شادی پر بیٹی اور داماد کو قتل کیا۔ جرم چھپانے کے لیے موقع پر موجود ملازم کو بھی قتل کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران جنگ کا مسئلہ جلد حل ہوگا اور صلح ہوگی۔ معاہدے سے متعلق 1-2 دن میں اچھی خبر آ جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں وزیر داخلہ نے کہا تیل کی قیمتوں کو پلاننگ کے ساتھ مستحکم رکھا گیا ہے، ایسا نہ کرتے تو پیٹرول قیمت 250 روپے ایک ہی وقت میں بڑھ جاتی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے امریکہ ایران مفاہمت کو خطے کے امن کے لیے اہم قرار دیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے مذاکراتی عمل میں پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ دونوں ممالک کا امریکہ ایران مفاہمت سے خطے میں پائیدار امن کی امید کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ۔ امریکہ ایران کے درمیان جاری رابطوں کے مثبت اور جلد نتیجے کی امید کا اظہار۔ دودھ، ڈیری مصنوعات، مٹھائیاں، جیم، جیلی، کیچپ، مسالہ جات، خوردنی تیل، گھی، کراکری مہنگی، ہیئر آئل، شیمپو، جوتے، پرفیوم، باڈی اسپرے، بیکری آئٹم، پلاسٹک کی اشیاء، سینیٹری مصنوعات بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ جی ایس ٹی کے نفاذ سے سوٹ کیس، کیمرے، کچن ویئر، سفری بیگ، ای سگریٹ، زرعی ادویات، جراثیم کش مصنوعات مہنگی ہو جائیں گی۔ فائنانس بل کے مطابق ان اشیاء کو 3rd شیڈول میں شامل کرنے سے 70 ارب روپے کی اضافی آمدن حاصل ہوگی۔ پرتعیش الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس کی شرح میں اضافے سے 25 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ صنعتی اور تجارتی درآمد کنندگان کے درمیان منافع کے فرق کو ختم کرنے سے قومی خزانے میں 30 ارب روپے کے اضافی ٹیکس وصول ہوں گے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح کم کر کے 2.75% اور 1.5% کی کم فلیٹ شرح عائد۔ نان فائلرز کے لیے ریئل اسٹیٹ کے لین دین پر ٹیکس کی شرح برقرار رہے گی۔
چھوٹے تاجروں کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثناء کی ٹرن اوور حد 10 کروڑ سے بڑھا کر 20 کروڑ روپے کر دی گئی۔ بینکنگ کمپنیز یا ادارے بڑے پیمانے پر رقم جمع کرانے اور نکلوانے کی معلومات الیکٹرانک طور پر فراہم کریں گی۔ فائنانس بل سے حاصل تفصیلات کے مطابق مخصوص فلاحی اور خیراتی اداروں کے لیے انکم ٹیکس چھوٹ میں توسیع دے دی گئی۔ ایس سی او سربراہی اجلاس اور انسداد دہشت گردی کے لیے گاڑیوں کی درآمدات پر ٹیکس چھوٹ اور الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سی کیری کٹس کی درآمد پر بھی چھوٹ میں 1 سال کی توسیع دے دی گئی۔ غیر ملکی اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس بھی ختم کر دیا گیا۔ حکومت صرف ان منصوبوں پر ترقیاتی بجٹ استعمال کرے جہاں کمرشل طور پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پوسٹ بجٹ کانفرنس سے خطاب میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا، صوبوں کی طرف سے مرکز کی امداد پر شکر گزار ہیں۔ یہ سہولت آئندہ 3 مالی سال جاری رہے گی۔ معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ معاشی استحکام سے گروتھ کی جانب بڑھیں گے۔ ہم معاشی ترقی کی طرف چل پڑے ہیں۔ بجٹ میں کوشش کی ہے کہ برآمدات بڑھانے کے لیے قابل عمل اقدامات کیے جائیں۔ کوشش کی کہ تنخواہ دار طبقے کو زیادہ ریلیف ملے۔ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا، انہوں نے بجٹ تقریر میں کوئی ایسی بات نہیں کی جس کو پورا نہ کر پائیں۔ لاہور کے مینار پاکستان گراؤنڈ میں شہید امت کانفرنس کا انعقاد۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس نے خطاب میں کہا، ٹرمپ نے تمام ریڈ لائنز کراس کی جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ گھر بیٹھنے اور آرام کے دن نہیں، ہمیں ایک قوم بننا ہے، مایوسیوں کو ختم کرنا ہے، روشنی کا چراغ جلانا ہے، ہمیں اکٹھے اور متحد ہو کر دشمن کو ناکام بنانا ہے۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا، ایران پر حملے نے مسلمانوں میں بیداری کی نئی روح پھونک دی۔ ایران سرخرو اور امریکہ کو شکست ہو چکی۔ صہیونیت پریشان ہے کہ مسلمان اکٹھے کیسے ہو گئے۔ ایران کی جرت، فلسطینیوں کی ہمت اور پاکستان کی دانش مندی نے اسرائیل کی سازش ناکام بنا دی۔ ہمارا دشمن متحد ہے، ہمیں بھی متحد ہونا ہے۔ سیکورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان کے علاقے میں ایران شام میں کارروائیاں، فتنہ الخوارج کے 21 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 72 گھنٹوں میں آپریشنز کے دوران اب تک مجموعی طور پر 48 خوارج مارے گئے، جن میں ان کے 4 سرغنہ بھی شامل ہیں۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں مراکش اور سابق چیمپئن برازیل کا میچ شروع۔ اس سے پہلے سوئٹزرلینڈ اور قطر کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ سوئٹزرلینڈ نے پہلے ہاف کے 70ویں منٹ میں برتری حاصل کی۔ قطر نے دوسرے ہاف کی آخری لمحات میں گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا۔ صبح 6 بجے گروپ سی کی ٹیم ہیٹی اور اسکاٹ لینڈ مد مقابل آئیں گی، جبکہ صبح 9 بجے آسٹریلیا اور ترکی کا مقابلہ ہوگا۔